بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کا سبق نمبر 2، لیکچر نمبر 4۔ آج کے سبق میں ہم کیا دیکھیں گے؟ نعت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور یہ نعت جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل، یہ لکھی ہے ساگر صدیقی نے، جو کہ اردو اور پنجابی کے بہت اچھے شاعر تھے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اس کے ہم خاص الفاظ دیکھیں گے اور ان کے میننگ، پھر اشعار اور ان کی تشریح، ٹھیک ہے۔ بزم کونین دونوں جہاں، شمع توحید وحدانیت کا چراغ، ناخدا ملا چشم بیدار جاگنے والی آنکھ، اسرار خدائی خدا کا راز، امڈنا جوش میں آنا، راہ دکھانا راستہ دکھانا، قافلے کارواں پار لگانا کنارے لگانا۔ پہلا شعر ہے اس کا: بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بزم کونین بیٹا دونوں جہاں، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ شمع توحید یعنی کہ وحدانیت کا چراغ جلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا اور آخرت کی رونقوں کو بحال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کی محفلوں کو سجانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا جو سچا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس کائنات کا نظام صرف اللہ ہی چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ شعر نمبر 2 ہے بیٹا: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، اجالا روشنی، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یعنی کہ ایسا پیغام جو ہر طرف روشنی روشنی کر دے، وہ سنانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا، ان کو سیدھے راستے پر چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے۔ ان سب باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو منور کر دے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر سنایا۔ نبی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا، تاکہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہی ہدایت کا باعث تھے یا ہدایت کا سبب بنے۔ شعر نمبر 3 ہے: ایک مدت سے بھٹکے ہوئے راستہ بھولے ہوئے، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مرکز وسط یعنی کہ کوئی ایک ہی مقام، ایک مخصوص کردہ مقام۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان گمراہ تھے، وہ اپنا راستہ بھول چکے تھے۔ کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی سورج چاند ستاروں کو پوجتا تھا، کسی نے سورج کو اپنا رب بنا لیا تھا اور کسی نے چاند ستاروں کو۔ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر راستہ بھولنے والے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کو اسی مرکز پر جمع کیا اور ان کو ایک اللہ کی بات کرنے کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ شعر نمبر 4 ہے: ناخدا بن کر امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ شاعر کہتا ہے بیٹے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، لوگ شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے، وہ گمراہی کے طوفانوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو گمراہی سے نکالنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کوئی ملاح نہیں تھا جو گمراہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکال سکے، پھنسی ہوئی کشتی کو نکال کر کنارے تک لے جاتا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گمراہی کے طوفان سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور ان کو گمراہی کے طوفانوں سے نجات دلائی۔ نیکسٹ ہے بیٹا شعر نمبر 5۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ انسانیت کا قافلہ چونکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، یعنی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور قافلے کو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تک ان کی رہنمائی کی۔ قافلے کو راستے میں جس طرح کی بھی مشکلات پیش آنے تھی، یعنی کہ اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات ہیں، ہر بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم دیا، ہمیں تعلیمات پر سکھائیں۔ اب انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی ایسے کی ہے کہ وہ بے خوف اپنی منزل تک جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والے کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق پر جو لوگ ایمان لائے اور جن میں روحانی صلاحیت تھی، جن کی باطنی آنکھیں کھلی تھی، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف کرایا۔ ہر شخص میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکے جنہیں خدا نے پردے میں رکھا، سوائے چند لوگوں کے۔ ان تمام انسانوں کو صرف دنیاوی چیزیں ہی دکھائی دیتی ہیں، اس لیے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا معبود ایک اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور جن کی باطنی آنکھ روشن تھی انہیں خدا کی نشان سے بہرہ مند کیا۔ اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو حق کی صبح روشن سے روشناس کروایا۔ اس کا بیٹا مرکزی خیال جو ہے وہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی میں پڑی ہوئی دنیا کو حق کی تلاش عطا کی اور توحید الہی کی دولت سے نوازا، اور توحید الہی کے جتنے بھی توحید الہی کے قرب سے مالا مال کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک اللہ کی ذات سے واقف کروایا، لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالا اور حق کو سچ کی منزل کی طرف ان کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا۔ اب ہم نیکسٹ مشق جو ہے اس کی وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔